بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فائدہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ کو صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے نا، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ بتا کر رہوں گی کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فیضا میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناصرہ اور کیسرا کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فیضہ ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ اب بیوہ ماں کو فیضہ کی شادی کی فکر کھائے جاتی تھی۔ وہ ناصرہ اور کیسرا سے کہتی کہ تم لوگ چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناصرہ نے ماں کو خوشخبری سنائی، رشتے کے ایک دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کریں۔ ناصرہ نے سلیم سے فیضہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، وہ امی دیکھ لیں گی۔ آپ کی بہن آپ کی ہی جیسی ہوگی نا؟ ہاں میرے جیسے ہی ہے، ناصرہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناصرہ کی میرے جیسی کہنے سے مراد اطاعت و اطوار اور سلیقہ شواری تھی، جبکہ سلیم کا مطلب صورت و شکل سے تھا، اور صورت و شکل میں تو ناصرہ محض خوبصورت ہی نہیں، بس وہ سمجھا جیسی حسین ناصرہ ہے فیضہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ سلیم ناصرہ کا رشتے میں دیور لگتا تھا، اگر حقیقی دیور ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ فیضہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ خیر، سلیم کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھیں۔ سو سلیم کی ماں ناصرہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئیں اور فیضہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو اس میں وہ اور بھی گن دیکھتی ہیں۔ جب فیضہ سے بات کی، طریقہ تمیز، اچھا اخلاق، غاز اور بھی گن نظر آئے تو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے ناصرہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فیضہ کی تعریف بھی بہت کی۔ سلیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناصرہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناصرہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی بہت عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناصرہ تو سلیقہ شعار بھی تھی، سادگی پسند بھی تھی، اور اچھا خاصا جہیز وغیرہ بھی ساتھ لائی تھی۔ تو اس کی مثالیں کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سلیم کی ماں نے فیضہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناصرہ اور کیسرا جہاں خوبصورت ہیں، وہاں ان کی چھوٹی بہن فیضہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور بھی اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، البتہ سیرت میں تو وہ اپنی بہنوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے سلیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوگی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو فیضہ نے بھی اس رات کے بارے میں سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ سلیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابھی ناصرہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ میں سمجھی نہیں، فیضہ نے سوالیہ نظروں سے دولہے کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگت سرخ و سفید، اور تم ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دولہا کے اس سواگت سے فیضہ کے نازک دل کو دھچکا لگا، وہ ضبط کر گئی۔ سلیم نے اس پر بحث نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ انہوں نے مجھے تمہارے رنگ و روپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں بھی کہتی تھی کہ وہ ناصرہ جیسی ہی ہے۔ مجھے تمہاری بہن اور ماں کے کہنے پر تسلی ہو گئی۔ میں نے تو تصویر بھی نہ مانگی۔ میں نے بڑا برا کیا خود پر۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ فیضہ تو پریشان گم سم بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی، سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ ضبط کی 1000 کوشش کے باوجود
آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور سلیم کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکرے، اس کی رنگت پر طنز کے تیر فیضہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تب بھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کی دلجوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور فیضہ ساری رات ارمانوں کی کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سسکتی رہی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے غلط نہ سمجھ لے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ فیضہ سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم و شفاق بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہے اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ ایک مہینہ یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ فیضہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے بہو سے پوچھا، تم دونوں کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال آپ اپنے بیٹے سلیم سے پوچھیں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب سلیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے سلیم؟ کیا فیضہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ امی وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل کی مل جاتی تو کیا اس کو بھی بہو بنا لاتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ امی میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا۔ کم از کم اس کی رنگت پا تو اور کر لیا ہوتا نا، اور آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ ناصرہ جیسی ہی ہے؟ میں تو سمجھا وہ بھابھی جیسی حسین شکل ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا سلیم؟ کیا ہوا ہے فیضہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے وہ۔ آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ شعار لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت امی، پر تم اسے کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے امی؟ میں تو ناصرہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر ہی میرا دل خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ اس میں تو ناصرہ بھابھی کی ایک جیسی بھی ادا نہیں ہے۔ یہ تو عجیب ہی چیز ہے، مٹی کے مادھو جی، اس کو نہیں رکھ سکتا۔ امی میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سلیم کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار، جو تم نے طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جیسے شادی ہو گئی نباہ کیا۔ تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے امی، اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی نا تو خود سنبھال لیں اپنی اس بہو کو۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر سلیمہ اپنے کمرے سے چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی۔ بہت عرصہ قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، انہی بیٹوں کے سہارے بیوقی کاٹ دی۔ دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا۔ وہ تو خاموش رہ گئیں۔ سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا سلیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فیضہ کے لیے محبت پیدا کرے۔ سلیم نے فیضہ سے دوری قائم رکھی۔ ساس ہر وقت فیضہ کو سمجھاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس سلیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر کو وہ ایک دن تمہارا ہو ہی جائے گا۔ فیضہ نے ساس کی بات مان لی اور شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ لیکن سلیم کا دل پھر بھی نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ سلیم کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سلیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔
اس نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے اور چائے وغیرہ رکھے۔ جب سلیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی۔ کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ بالکل صاف تھی۔ صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فیضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جڑی لگ گئی تھی۔ اس کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیہ کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلا دی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سلیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات واپس نہ آیا۔ سلیم کی ماں اس کے اس رویے پر کوڑ کوڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی اماں تو میں اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، فیضا ہیرا ہے ہیرا، اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دمک والی چیزوں کی طرح بھاگتے ہو۔ سلیم ماں کو ہی جھڑک دیتا تو وہ خود کو ان دو زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے فیضا کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی تھی۔ ایک دن اس کی بہن ناصرہ آئی۔ اس نے بہن کو افسردہ اور مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے فیضا، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی، میں تو خوش ہوں آپا، مگر سلیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک تو نہیں کرتے، پر وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اچھا بھی نہیں ہے۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی تھی کہ یہ باتیں سلیم نے سن لی۔ ناصرہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلہ کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فیضا کے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے۔ کہا کہ ہماری دونوں کی زندگیاں برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی اس سے پا سکوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی ہے۔ فیضا بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا، اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا۔ سلیم نے میرے بارے میں بہت تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بد نصیب بدصورت لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ فیضا روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں قیرام مچ گیا۔ بجائے سلیم کو برا بھلا کہنے کے، دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، اسے ہی برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہ سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر جس کو وہ پار کر کے آئی تھی۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ ہی تسلی دی۔ شام کو جب میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ اس سینٹر میں داخلہ لے لیا، حالانکہ اس کو وہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دانگ رہ جاتی۔ فیضا نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط عزم اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، آئی ٹی کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلدی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان ساتھ امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو فیضا کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنائے اور وہ ان کو امریکہ لے کر گیا، جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ ساتھ میں فیضا کو مزید آرڈر دے کر بہت سے گارمنٹس حسب منشاء بنوائے۔
اس شخص کی تو قسمت کھل گئی، اس کا بزنس امریکہ میں بہت اچھے سے چل پڑا، بہت منافع پر فیضا کے بنائے ہوئے لباس وہ وہاں بیچتا تھا اور ڈیزائن بھی بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار جب وہ پاکستان آیا تو اس نے فیضا کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اس سے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھ سے ملی تو میں اس کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر سعد اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ آج فیضا کے پاس کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ فیضا کے تعاون سے سعد کا بزنس ترقی کر چکا ہے، دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے واقعی اپنی یہ کہی ہوئی بات ثابت کر دی کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو بدصورت ہو کر بھی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر سلیم نے آفس کی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ اپنی ساس کو تو اس لڑکی نے 1 مہینہ بھی ٹکنے نہیں دیا تھا۔ ساس اپنے دوسرے بیٹے کے کار میں شفٹ ہو گئیں۔ سلیم سے بھی وہ ہر وقت بے جا فرمائشیں اور جھگڑے کر کر کے اس کا جینا حرام کر کے رکھتی ہے۔ ساس کے بقول سلیم کو فیضا کی یاد اب آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجبور ہے، اپنی ماں کو تو کھو چکا ہے، پر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی ماں کو برداشت کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل رنگین انداز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔